السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں شیر شاہ سوری پل، جو کہ بہت اونچا اور بہت لمبا پل ہے اور یہ ضلع جہلم کے قریب واقع ہے۔ آج ہم جس قلعے کا آپ کو نظارہ کروانے جا رہے ہیں اس قلعے کا نام قلعہ روہتاس ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع جہلم کے قریب 16ویں صدی کا ایک تاریخی اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اب ہم اس سفر کی طرف رواں دواں ہیں جہاں پر قلعہ روہتاس موجود تھا۔ یہ وہ قلعہ ہے جسے شیر شاہ سوری نے 1541 سے 1548 کے دوران تعمیر کروایا۔ یہ اپنی جگہ، جنگی حکمت عملی اور منفرد فوجی طرز تعمیر کی وجہ سے عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور پوٹھوہار کے علاقے میں ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ اس کی تعمیر 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری کے دور میں ہوئی۔ یہ قلعہ تقریباً 400 ایکڑ رقبے پر محیط ہے اور اس کے تعمیراتی کام کے اندر 3 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فرنٹ کا گیٹ ہے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ اس قلعے کو بنایا گیا۔ یہ قلعہ پوٹھوہار اور کوہستان نمک کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد گکھڑوں کو روکنا اور جی ٹی روڈ جسے جرنیلی سڑک کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ ہم اس وقت قلعہ کے اندر موجود ہیں اور یہ جو آبادی ہے یہ قلعہ روہتاس کی آبادی ہے اور اس وقت اس جگہ کے اندر لوگ موجود ہیں، لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ یہ قلعہ آج اس طرح تو شایان شان نہیں جس طرح اپنے دور میں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں۔ اس کی دیواریں جو ہیں یہ تقریباً 38 فٹ اونچی اور 4 کلومیٹر لمبی ہیں اور یہ کشمیری گیٹ ہے۔ اسی طرح اس کے 12 گیٹ ہیں اور اس میں 68 برج اور 12 دروازے شامل ہیں، اور یہ اس کی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں جو کہ پتھروں سے بنائی گئی تھی، لیکن ان کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ ایک عام شخص کے لیے ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھنا اور پھر اتنی اونچائی تک جانا دشوار تھا۔ ہم نے کوشش کی ہم ان سیڑھیوں پر چڑھے تاکہ قلعے کی دیواروں کے اوپر چڑھ کر قلعے کا نظارہ کیا جا سکے۔ قلعے کی دیواروں کو اگر دیکھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان پرانے وقتوں کے اندر یہ یہاں پر مٹیریل لانا کس قدر دشواری کا کام ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سے ٹاپ پہ جو دیوار ہے ہم اس پر موجود ہیں اور اسی طرح یہ مضبوطی کے ساتھ دیواریں بنائی گئی۔ یہ قلعہ جو ہے یہ پوٹھوہار اور کوہستان نمک کے درمیان تعمیر کیا گیا اور اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ دفاعی ایک قلعہ بنایا گیا تھا جو کہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ جب یہ قلعہ تعمیر ہوا تو شیر شاہ سوری نے ایک بات کہی، وہ بات یہ تھی کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ یہ بات شیر شاہ سوری نے کی تھی۔ یہاں پر بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا اور اس قلعے کے اندر ایک مسجد بھی ہے اور بہت سارے مزارات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس قلعے کے اندر صرف مزدوروں نے ہی حصہ نہیں لیا بلکہ اس قلعے کے اندر بزرگان دین نے بھی حصہ لیا، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شیر شاہ سوری جب اس باغ سے، یہاں پر باغ بھی ہوا کرتا تھا، جنگل تھا، وہاں سے گزر رہے تھے تو شیر شاہ سوری نے ایک بات کہی اور ایک بزرگ انہیں ملے اور اس بزرگ نے انہیں کہا کہ آپ یہاں پر ایک قلعہ تعمیر کریں۔ پھر شیر شاہ سوری نے ان کی بات کو مانا اور قلعے کو تعمیر کیا۔ اس قلعے کی دیواروں کے اندر صرف مزدوروں کا خون پسینہ نہیں بلکہ بزرگان دین نے بھی اس کے اندر حصہ لیا۔ یہ آپ باغ دیکھ رہے ہیں اور اس کی جیتی جاگتی زندہ مثال یہ ہے کہ ہر دروازے کے پاس کسی نہ کسی بزرگ کا کوئی نہ کوئی مزار موجود ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 4 سال 7 ماہ اور 21 دن کے اندر یہ قلعہ تعمیر ہوا۔ اب یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند
رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی، یعنی اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے فوجی جو ہیں وہ رہا کرتے تھے، اور اس کے اندر پھر بھی چند رہائشی جو عمارتیں ہیں وہ تعمیر کی گئی۔ اس قلعے کے اندر محلات نہیں بنائے گئے، مغل بادشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے یہاں پر کسی نے پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہ کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلعے کی دیوار کی موٹائی کتنی زیادہ ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 40 فٹ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر سارے کے سارے قلعے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ گلائی کے ساتھ اس قلعے کو تعمیر کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ گیٹ، اس کا نام سہیل گیٹ ہے۔ اسی طرح سہیل بھی کوئی بزرگ نامی شخصیت تھی کہ جن کے نام کے اوپر اس گیٹ کو رکھا گیا۔ یہاں ان کی دائیں طرف، اسی گیٹ کی دائیں طرف ایک بزرگ کا مزار بھی ہے۔ تو یہ ہمیں واضح مثال اور زندہ چیز بتاتا ہے کہ ان تعمیرات کے اندر بزرگوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے اندر سر گیٹ، سہیل گیٹ، شیر شاہ سوری میوزیم اور بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں وہ اس قلعے کے اندر موجود ہیں۔ قلعے کا جو مکمل شہر ہے اس وقت آباد ہے۔ مقامی لوگوں نے اسی قلعے کے پتھر اکھاڑ کر اب مکان بنا لی۔ قلعے کے اندر زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی، اور مسجد کے گنبد باہر سے نظر نہیں آتے تھے بلکہ اندر سے گنبد نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کوئی دفاعی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس مسجد کے باہر سے گنبد جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہونے دی۔ یہ قلعہ روہتاس ہے جو کہ اس کا نام ہے۔ اس قلعے کا جو علاقہ ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور اسی قلعے کے اندر بعد میں لوگوں نے اس کو حملہ کر کے نشانہ بنایا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سکھ دور کے اندر بھی اس قلعے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ یہ وہ روہتاس کے رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس وقت سے ہی ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا تھا۔ آج بھی پانی کا بہترین انتظام یہاں پر موجود ہے۔ آپ نے بھی اس علاقے کا وزٹ کرنا ہو تو یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع جہلم کے قریب یہ تاریخی قلعہ اور ناقابل تسخیر قلعہ جو ہے یہ موجود ہے۔ آپ اس قلعے کی زیارت کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ جو لوگ تھے جن کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، جن کے اندر ایمان کی چاشنی تھی، جن کے دلوں کے اندر ایمان نے اپنا گھر بسایا تھا، وہ لوگ کس قدر محنت کے ساتھ اپنا کام کیا کرتے تھے۔ آج اس قلعے کو لوگ ناقابل تسخیر قلعہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ قلعہ یہاں سے پہلے جی ٹی روڈ بالکل قریب سے گزرا کرتا تھا، لیکن اب تھوڑا دور سے جی ٹی روڈ گزرتا ہے۔ یہ قلعہ روہتاس ہے جو کہ صوبہ پنجاب ضلع جہلم کے قریب واقع ہے، اور یہ قلعہ ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے اور پوٹھوہار کے علاقے میں موجود ہے۔